ناظرین، عرب لیگ کی جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے کہ اسرائیل اب کسی غلط فہمی کے اندر نہ رہے، اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی نارملائزیشن جو اب نہیں ہوگی۔ یہ عرب لیگ کا جو اعلان ہے وہ آیا ہے۔ ساتھ ہی سعودی عربیہ کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ ہم بہت سارے ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور بہت سارے ملک جو ہے وہ فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ فرانس کی جانب سے جو اقدام اٹھایا گیا ہے ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے اور اب مزید ممالک جو ہے وہ تیزی کے ساتھ فلسطین کو ریکگنائز کرنے کی طرف جائیں گے، یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ اور ٹرکی نے جو تیزی کے ساتھ اپنا جو پاور ہے اس کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، نئے ایکوپمنٹس اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں ترکی تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ ناظرین، ترکی نے موسٹ پاورفل نان نیوکلر بام جو ہے وہ بنا لیا ہے اور اس کا کامیاب تجربہ بھی کر لیا۔ یہ مڈل ایسٹ میں، یعنی کہ ایک تو اسرائیل ہے جس کے پاس نیوکلر طاقت موجود ہے، اسرائیل کے علاوہ ٹرکی مڈل ایسٹ کا پہلا ملک ہے جس کے پاس اس سطح کا بام ہے۔ وہ نان نیوکلر ہے لیکن ایک بڑی تباہی جو ہے وہ لا سکتا ہے۔ نان نیوکلر موسٹ پاورفل بام جو ہے وہ ٹرکی کی جانب سے بنایا گیا۔ اچھا، اب ناظرین معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو ناظرین بہت بڑی اناؤنسمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ تائیوان جو ہے، تائیوان کی جنگ کے حوالے سے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے امریکہ کی جانب سے ایک بات سامنے آئی تھی کہ امریکہ اپنے اتحادیوں سے یہ پوچھ رہا ہے پیسیفک میں کہ اگر تائیوان کی جنگ ہوتی ہے تو کیا وہ چائنا پر حملہ کریں گے۔ تو برطانیہ کی جانب سے ایک بات سامنے آئی ہے جو عالمی جنگ کے لیے جس کو خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کی جانب سے فار دا ویری فرسٹ ٹائم یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ اگر تائیوان کی جنگ ہوتی ہے تو برطانیہ اس جنگ میں حصہ لے گا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر تائیوان کی جنگ ہوتی ہے تو برطانیہ نے اناؤنس کیا کہ وہ اس جنگ میں حصہ لے گا، یعنی کہ پیسیفک کے اندر اب برطانیہ دوبارہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم وہاں پر بھی موجود ہیں۔ اور یہ جو ہانگ کانگ ہے اور یہ تائیوان اور یہ سارا برطانیہ ہی وہاں پر گیا تھا، جو وہاں پر سینچری آف ہیوملیشن ہے اور چائنا کے اوپر حملہ، وہ سارا برطانیہ ہی وہاں پر گیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں جو ظاہر ہے کہ سارا کچھ ہوا، تو اب برطانیہ تائیوان کے معاملے میں دوبارہ اس کا اعلان کرنا یہ بہت بڑی کشیدگی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے پیوٹن کو کہ وہ 10 دنوں کے اندر اگر اس نے یوکرین کی جنگ نہ روکی تو بہت برا رشیا کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے اوپر دمتری میدویدیو جو کہ بہت قریب ہیں پیوٹن کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کے یہ بیانات، ٹرمپ کا یہ والا پیٹرن اور ٹرمپ کی یہ انٹینشنز، یہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ رشیا اور امریکہ دونوں براہ راست جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دمتری میدویدیو جو پیوٹن کے سب سے قریب ترین ہیں، اور جب پیوٹن وزیر اعظم بنے تو یہ صدر تھے، ٹھیک ہے، بہت قریب رہے اور سب سے زیادہ لائل اور سب سے زیادہ وفادار اور سب سے زیادہ قریب۔ تو دمتری میدویدیو نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے یہ اقدامات اور اس طرح کی باتیں رشیا اور امریکہ کو براہ راست جنگ کی طرف لے کر جانا۔ اور یہ وہی دمتری میدویدیو ہیں جنہوں نے کہا تھا اگر ایران پر حملہ ہوا تو ایران نیوکلیر بنائے گا، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ بہت سارے ممالک تیار ہیں ایران کو نیوکلیر وار ہیڈز دینے کے لیے۔ اسی درمیان خبر یہ ہے کہ جرمنی جو ہے وہ لانگ رینج ویپن دینے جا رہا ہے یوکرین کو، اور تیزی کے ساتھ جرمنی لانگ رینج ویپن جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ ٹرمپ یہ جو دھمکیاں لگا رہا ہے نا رشیا کو، وہی اس کا کیا موقف ہے کہ ہم جو ہے وہ رشیا کو پریشرائز کر رہے ہیں ٹو کم آن دا نیگوسیشن ٹیبل، ٹھیک ہے نا۔ تو جے ڈی وینس، جب یہ اوول آفس میں لڑائی ہو رہی تھی، زیلنسکی موجود تھا، تو جے ڈی وینس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جو پریویس پریزیڈنٹ تھا بائیڈن، اس نے یہی پریشر ٹول استعمال کیا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو رشیا کو پریشرائز کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ معاملات خراب ہوں گے، یہ جے ڈی وینس نے اوول آفس میں بیٹھ کر کہا تھا۔ اور آج وہی طریقہ جو بائیڈن کہتا تھا کہ میں تو پریشر کر رہا ہوں رشیا کو، اب ذرا اندازہ کریں حماس کو یہ پریشر نہیں کر سکے، یہ رشیا کو پریشر کرنے چلیں۔ یعنی رشیا جو 40 سال بعد مسلسل وارننگ دینے کے بعد ایک جنگ میں اترا ہے، اس کو یہ پریشر کرنے چلیں۔ تو یہ معاملہ، یعنی جو بائیڈن جس پیٹرن کے اوپر تھا، ٹرمپ بھی اب اسی پیٹرن کا، اور یہ شخص جو ہے وہ مکمل فیل ہو چکا ہے اور یہ دنیا کو مزید جنگوں کی طرف جو ہے لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال اچانک ڈیولپ ہو گئی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ایک کال ہوئی ہے، اور کال کس کی ہوئی ہے؟ پیوٹن اور نتنیاہو کی۔ پیوٹن اور نتنیاہو کی کال ہوئی ہے جس میں غزہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور جس میں شام کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور پیوٹن نے کہا ہے کہ یہ جو شام کے اندر اسرائیلی پروجیکٹ ہے
اس سے اسرائیل جو ہے وہ باز رہا ہے. اس سے پہلے جب بشار الاسد کی گورنمنٹ تھی تو رشیا ہی نے اسرائیل کو روکا ہوا تھا کہ وہ وہاں پر بامبنگ نہ کر سکے. تو رشیا ہی اس خطے میں سب سے ایسی طاقت تھا جو اسرائیل کو روک کر رکھے ہوئے تھا, ٹھیک ہے نا. ٹرکی نے یہ رجیم چینج کیا لیکن ٹرکی اسرائیل کو نہیں روک سکا. تو پیوٹن کی کال جب وہ ہوئی ہے, اور کچھ دن پہلے اردگان اور پیوٹن کی بھی کال ہوئی تھی, سب سے امپورٹنٹ کال ہے پیوٹن نے نیتنیاہو کو کال کی ہے. اچھا, اسی درمیان فلسطینی ریزسٹنس نے کچھ نئے حملے کیے اور اس میں مزید اسرائیلی فوجی جب مارے گئے. اسرائیلی میڈیا سیکورٹی انسیڈنٹ ان غازہ جس میں فوجیوں کو ایئر لفٹ کیا گیا ہے ڈیفرنٹ اسرائیلی ہاسپٹلز کے اندر, مزید اسرائیلی فوجی مارے گئے, کتنے ہیں ابھی یہ ڈیٹیلز آنا باقی ہیں. تو ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل تمام تر جبر کر رہا ہے اور میس سٹارویشن کر رہا ہے, فلسطینی ریزسٹنس حملے کرتی چلی جا رہی ہے اور اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ جاری ہیں. اور اس کے اوپر جو لیپڈ ہے اس کی 2-3 ہیڈ لائنز دیکھیے. کہہ رہا ہے کہ ملٹری آپریشن جو ہے وہ اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں اور ہم خان یونس کو 4تھی مرتبہ آکوپائی کر رہے ہیں, جبالیہ کو 3ری مرتبہ آکوپائی کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ علاقے جس پر ہم نے کئی مہینے پہلے بھی آپریشنز کیے ہیں اور آکوپیشن کا اعلان کیا. ایک دفعہ گئے, کئی مہینے خان یونس میں رہے, پھر کچھ نہیں بنا. تو 4تھی مرتبہ خان یونس میں, 3ری مرتبہ جبالیہ میں, پھر بھی ریزسٹنس وہاں پر ختم نہیں ہوئی. کہتا ہے کہ اگر ہم جنگ روک دیں تو ہماری دوہری فتح ہوگی. وہ کیسے؟ کہتا ہے ایک تو کیپٹیوز واپس آ جائیں گے, دوسرا ایک ایسی ان نیسیسری وار رک جائے گی دیٹ از لیڈنگ اس نو ویئر. ٹھیک ہے نا, اس جنگ سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہوگا. تو یہ لیپڈ کہہ رہا ہے کہ فل فور جنگ رکنی چاہیے. اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے وہ نو لانگر نوز ہاؤ ٹو ایکسپلین دا کنٹینیوڈ کلنگ آف سولجرز ان غازہ. اسرائیلی گورنمنٹ کے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ ابھی بھی اسرائیلی فوجی مارے جا رہے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ If we do not stop the war now, the humanitarian disaster will worsen and the world will close its doors to Israelis. لیپڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فل فور جنگ نہ رکی تو ہیومینیٹیرین کرائسس جو غزہ میں ہے وہ مزید بدتر ہوگا اور دنیا اسرائیلیوں کے اوپر اپنے دروازے بند کر لے گی. اور دنیا سے مراد کیا ہے؟ مغرب, یورپ, باقی ویسٹرن کنٹریز. تو دنیا جو ہے وہ اسرائیلیوں کے اوپر اپنے دروازے بند کرنے جا رہی ہے اور یہی ان کا انجام ہے. انہوں نے فلسطینیوں کے لیے جگہ تنگ کی ہے اور پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ اس کا پھر نتیجہ جو یہی نکلے گا. تو یہ لیپڈ کے الفاظ ہیں کہ دنیا اسرائیل کے اوپر دروازے بند کر دے گی. یہ وہ کانسیکوینسز ہیں جس کو دیکھ کر کوئی سینسیبل اگر اسرائیلی لیڈرشپ ہوتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتی. اب آپ ذرا دیکھیں, یہ دیکھیں بین گور جو ہے اس نے ابھی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. بین گور نے کہا ہے کہ نیتنیاہو از مورلی کرپٹ. اس نے ایڈ کیوں داخل کی ہے غزہ کے اندر؟ یعنی دنیا کہہ رہی ہے کہ نیتنیاہو ظاہر ہے کہ وار کرمنل ہے کہ وہ بچوں کو وہاں پر بھوک سے مار رہا ہے, اور بین گور کہہ رہا ہے کہ یہ جو ظاہر علامتی سی ایڈ داخل ہوئی ہے اس پر بھی بین گور نے کہا کہ یہ نیتنیاہو جو ہے یہ مورلی کرپٹ ہے, یہ وہاں پر ایڈ کیوں داخل کر رہا ہے, سارے فلسطینیوں کو بھوک سے جو مار دینا چاہیے. تو دیکھیے نہ یہ انسان ہے, دنیا میں کوئی انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات نہیں. تو بالکل یہ نہ کوئی انسان ہے, یہ پیور ایول ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ نظر تو آتے ہیں اور ان کی چالاکیاں, ہوشیاریاں اور ان کی سازشیں, ان کے منصوبے, اس نے بہت فساد برپا کیے رکھا ہے. اور ابھی بھی سب سے بڑا فساد اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو انہوں نے برپا کیا ہوا ہے. اس سب کے باوجود یہ کوئی چلاک قوم نہیں ہے, یہ بے وقوف قوم ہے جن کو اتنا بڑا اقتدار دوبارہ ملا آفٹر سینچریز اینڈ سینچریز آف سلیوری, اور جو ان کے ساتھ یورپینز نے کیا, کئی صدیوں کے بعد ان کو یہ اقتدار دنیا میں حاصل ہوا. اور انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پر بچوں کو مار کر جو ہے اپنے آپ کو پوری طرح سے انہوں نے ڈسٹرائے کر لیا. انہوں نے یہ کوئی سمجھداری کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا, یہ ان کی بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ظاہر ہے کہ تکبر میں اور بغض کے اندر انہوں نے ماضی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں, اور پھر ان پر جو ایک تو زمین ہے اوپر آسمان سے بھی پھر جو اس کا حساب کتاب ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو یہ کوئی چلاک قوم نہیں, یہ اصل میں بے وقوف قوم ہے. اور پھر آپ دیکھیے, اچھا ویسے ان کی جو تاریخ ہے نا وہ لازمی پڑھنی چاہیے, جو 2000-3000 سال کی تاریخ ہے, کیونکہ اس سے ان کی جو مینٹیلٹی ہے, جو ان کا سوچنے کا طریقہ ہے, وہ بھی اس کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. جرمنی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین ایئر برج جو ہے وہ غزہ اسٹرپ میں قائم کرے گا. ایئر برج یعنی وہ ایئر ڈراپ کرے گا ایڈ کو. تو اب یہ کتنا افیکٹو ہے کتنا نہیں ہے, لیکن ہر ملک کے اوپر پریشر ہے, اور وہ اس کو پریشر کو
اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے, ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھا رہا ہے. پیئرز مارگن جو برطانیہ کا سب سے فیمس جرنلسٹ ہے, اس کا سب سے فیمس شو ہے, بہت بڑا سپورٹر اسرائیل کا, لیکن اب پچھلے کچھ مہینوں سے اس کے شو میں ہی سب سے زیادہ اسرائیلی ذلیل ہو رہے ہیں اور اس کے شو کی سب سے زیادہ ریٹنگ ہے. ابھی اس نے ٹویٹ کیا ہے, اسٹاپ یور اپالنگ اینڈ سینسلیس اینڈ کریمنل اسٹارویشن آف دا غازہ چلڈرن ناؤ. نیتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا, یہ بہت بڑا یعنی کٹر اسرائیلی سپورٹر, جیسے روایتی وہاں کا میڈیا ہے لیکن یہ سب سے فیمس, تو یہ تبدیلی وہاں پر آ چکی ہے. کوئی وہاں پر کوئی ایسا شو نہیں ہے, کوئی ایسا میڈیا نہیں ہے کہ جس میں ڈیفینڈ کیا جا سکے, ٹھیک ہے نا, ڈیفینڈ کرنے کی کوئی اب ونڈو بچی نہیں ہے. عرب لیگ کی اناؤنسمنٹ آئی ہے. عرب لیگ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل's vision of achieving normalization while the occupation continues is an illusion. بھول جائے اسرائیل کے کوئی نارملائزیشن ہو سکے گی, یہ عرب لیگ کہہ رہی ہے. اور عرب لیگ کو آج یہ سٹیٹمنٹ کیوں جاری کرنا پڑی ہے؟ کیونکہ کسی کے پاس آج یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر سکے. اور جیسے یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ بچے وہاں پر بھوک سے شہید ہو سکتے ہیں, تو اس کے بعد مجھے بتائیے کہ مڈل ایسٹ میں ہونے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو بہت ارلی اقدامات اٹھانے چاہیے تھے, اور اب بھی ایک گھنٹہ جو ہے وہ ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ ڈیلے ہو رہا ہے. اسی درمیان کانفرنس وہاں پر جاری ہے. 2 باتیں میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس پر ہم تفصیلی بات بھی کرتے رہیں گے. ایک تو انہوں نے کہا ہے, سعودی عربیہ نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ کمیونیکیشنز کر رہے ہیں ٹو گین دیئر ریکگنیشن آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ. دیکھیں سعودی عربیہ کے پاس بھی اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ نارملائز کرے وداؤٹ پیلسٹینین اسٹیٹ. بالکل اب وہ گنجائش سعودی عربیہ کے لیے بھی ختم ہو چکی ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کریں گے, اور 50 فارن منسٹر اس میں شریک ہو رہے ہیں. یعنی بڑا, یہ ایک طرح سے بڑی کامیابی ہے. ایک طرح تو ظاہر ہے کہ فیلئر ہے کہ ابھی تک غزہ میں سیز فائر نہیں ہوا, اور اگر یہ کانفرنس غزہ میں سیز فائر کے بغیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایک اور بڑا سوال ہوگا. لیکن اوورآل یہ فلسطین کے تناظر میں ایک تاریخی اقدام ہے کہ فرانس اور سعودی عربیہ جوائنٹلی اس کو چیئر کر رہے ہیں, اور 50 فارن منسٹر نمائندگی کر رہے ہیں. یعنی باقی ملکوں سے 125 ویسے ٹوٹل نمائندہ ہیں اس میں, مختلف ملکوں کے جو ریپرزینٹیٹیوز آئے ہیں, لیکن 50 فارن منسٹرز اس میں شریک ہوئے ہیں. یعنی اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے. تو فرانس نے کہا ہے, فرانس کے فارن منسٹر نے, کہ کانفرنس جب اینڈ ہوگی 2 دن کے بعد تو ایک شیئرڈ ویژن لے کر ہم اٹھیں گے فار دا فیوچر آف غازہ. اب یہ اس پر نظر ہوگی کہ ظاہر ہے کہ کیا فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی فلسطین کی ریاست سے پہلے تو غزہ ہے نا, غزہ میں سیز فائر ہوگا تو بات آگے بڑھے گی. تو غزہ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک متفقہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے, یہ فرانس کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں. اور سعودی عربیہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بہت سارے ملکوں میں رابطے میں ہیں کے ساتھ اور وہ ریکگنائز کریں گے. ظاہر ہے کہ اب فرانس بھی لابینگ کر رہا ہے, تمام ملکوں کو انگیج کر رہا ہے کہ وہ فلسطین کو ریکگنائز کریں. جیسے فرانس کے صدر نے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا, اور برطانیہ کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جس دن برطانیہ ریکگنائز کرے گا, اور اس وقت برطانیہ پر شدید پریشر ہے. اچھا, آئرلینڈ جو ہے ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کے اندر جو جارحیت ہے یہ ہیومینٹی کے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑا ایک بوجھ ہے, اور یہ تاریخ میں جو ہے وہ اس کو یاد رکھا جائے گا, اور یہ پوری انسانیت کے اوپر سب سے بڑا بوجھ ہے. ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کی, اس کا جواب ایران سے آیا ہے. ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ اگر کوئی اگریشن کیا گیا وی ول ناٹ ہیزیٹیٹ, اور رسپونڈ کریں گے گریٹر دین بیفور اور ان اے مینر امپاسبل ٹو کنسیل. اور پھر تباہی اتنی آئے گی کہ یہ چھپا نہیں سکیں گے. اور ہماری انریچمنٹ فیسلٹیز ہیں وہ ڈیمیج ضرور ہوئی ہیں, لیکن آور ڈٹرمنیشن ریمینز ان شیکن, اور ان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ ڈیزاسٹر تھا ٹرمپ کے لیے. ایران جنگ جو ہے وہ ٹوٹل ڈیزاسٹر تھی, اور اس میں 125 طیارے آئے اور کیا پتہ نہیں انہوں نے کیا. تو ٹوٹل ڈیزاسٹر تھا جس کو اب ہم نے بڑی فتح حاصل کی ہے, ہم نے فلانا کیا, تو اس نے کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن بہت بڑا ڈیزاسٹر. اگر اسرائیل کو یہاں پر کوئی پہلی باقاعدہ شکست ہوئی ہے تو وہ ایران کے ہاتھوں ہوئی ہے. اچھا, ٹرکی نے جناب, ٹرکی جو ہے نا بہت ماڈرن اس کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس لیے یورپ بہت زیادہ ریلائی کر رہا ہے ٹرکی کے اوپر. ایک تو نیٹو کی 2nd لارجسٹ فوج ہے وہ ٹرکی کی ہے, دوسرا ڈیفنس انڈسٹری, پھر مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی نیوی ان کے پاس ہے. تو اس لیے ٹرکی پر بھی بہت زیادہ پریشر, اور ٹرکی کے لوگ ظاہر ہے ان کی ایک سپورٹ ہے فلسطین کے لیے, تو ٹرکی پر بھی شدید پریشر ہے کہ آج آپ کی یہ طاقت استعمال نہیں ہونی تو پھر کدھر استعمال ہونی ہے. ٹرکی انویلز اٹس موسٹ پاورفل
नॉन न्यूक्लियर एरियल बॉम्ब, और उसका नाम भी उन्होंने गाजब रखा है, यानी गाजब जो है वो उसका नाम रखा है। टर्की अनवील्स मोस्ट पावरफुल थर्मोबैरिक बॉम्ब। तो जाहिर है कि इजराइल इससे काफी जो है वो खतरा महसूस करेगा। अच्छा, अब नाज़रीन जो आलमी मंजरनामा है वो भी हमें जंगों से भरपूर नजर आ रहा है, ठीक है ना, जंगों से भरपूर नजर आ रहा है। वो इस अंदाज में कि यूक्रेन की जंग, उसमें ट्रंप फेल हो चुका है, और अब जो उसने स्टेटमेंट जारी की है इसका मतलब तो बिल्कुल ही फेलियर है, इसका मतलब तो वो बिल्कुल पटड़ी ही से उतर गया है। और इस रास्ते से तो पहले ये बाइडेन का रास्ता यानी कि ओवरऑल उसने इख्तियार कर लिया है। और ताइवान में कशीदगी और नेटो की तैयारी। अब जनाब ट्रंप ने कोई एक हफ्ता कबल जब नेटो के सेक्रेटरी जनरल व्हाइट हाउस गए तो ट्रंप ने कहा कि अगर 50 दिन में पुतिन ने जंगबंदी का कोई फैसला ना किया तो वो सैंक्शन लगाएगा, वो टैरिफ लगाएगा और बड़े सख्त इकदाम किए जाएंगे और रशिया के साथ बहुत बुरा होगा। अभी इसने अनाउंस किया है कि नई डेडलाइन मैं दे रहा हूं। ट्रंप सेट्स न्यू डेडलाइन ऑफ 10 to 12 days फॉर पुतिन टू एग्री ऑन यूक्रेन डील, नॉट 50। ट्रंप गिव्स पुतिन अ न्यू डेडलाइन 10 to 12 days टू एक्ट इन यूक्रेन। अब मैं 10 से 12 दिन की जो डेडलाइन है वो दे रहा हूं। अब जाहिर है कि रशिया एक ताकतवर तरीन मुल्क है, और यहां तो हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन प्रेशराइज नहीं हो सकी, तो रशिया ने क्या प्रेशराइज होना है। और दूसरा, ये कितना अजीब है भाई, अमेरिका कौन है जो डेडलाइन दे रहा है रशिया को? मतलब अमेरिका कौन है रशिया को डेडलाइन देने वाला? रशिया और चाइना को सबसे बड़ी चिढ़ तो यही है कि ये मतलब सारी दुनिया को जो डिक्टेशन देता है ना अमेरिका, ये इसकी सारी जंग ही तो इसी की हो रही है, जो चाइना लड़ रहा है और जो रशिया लड़ रहा है। कि ये मतलब अमेरिका कौन है ये बताने वाला कि तुम्हारे लिए ये डेडलाइन है? तो रशिया भी तो एक बड़ी पावर है, और इवन रशिया ने जो सिविल वॉर अमेरिका में हुई थी, रशिया ने जाकर बचाया था, ठीक है। और बहुत सारी, और बर्तानिया के साथ जो अमेरिका की जंग हुई है उसमें रशिया ने अमेरिका की मदद की हुई है। और दोनों जो वर्ल्ड वॉर हुई है उसमें दोनों ये इत्तेहादी थे। और पुतिन ने एक बार ये बात भी की थी कि जर्मनी में हिटलर के टाइम में बर्लिन में सबसे पहले रशियन आर्मी दाखिल हुई थी, बर्तानिया और अमेरिका तो हिचकिचा रहे थे। असल में तो दाखिल हुआ था रशिया बर्लिन में। तो एक तो उनको ये बड़ी चिढ़ है कि भाई आप हमें क्या है डेडलाइन देने वाले, और दूसरा जब वो कह रहे हैं कि हम 40 साल से एक बात सामने रख रहे हैं कि भाई नेटो की एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए, तो उस रूट कॉज को डिस्कस किए बगैर ये डेडलाइन देना, ये प्रेशर टूल, ये टैरिफ, ये सैंक्शंस, तो ये तो काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। मतलब रशिया के लिए ये वॉर ऑफ सर्वाइवल है, एग्जिस्टेंस की उसकी वॉर है कि वो अगर आज पीछे हट जाता है तो यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बन जाएगा और बिल्कुल रशिया कंटेन हो जाएगा, तो ये उसकी सर्वाइवल की जंग है। तो रशिया जब वो किसी सूरत जब वो पीछे नहीं हट सकता है, तो इसलिए ये जो धमकी है ये मामलात को खराब करने की, और यही बात जब वो दिमित्री मेदवेदेव ने फौरी उसका जवाब आया है और उन्होंने कहा ट्रंप प्लेइंग अल्टीमेटम गेम्स विद रशिया 50 days फिर 10 days, ही शुड रिमेंबर 2 things। ट्रंप को 2 बातें याद कर लेनी चाहिए। रशिया इजंट इजराइल और इवन ईरान। रशिया इजराइल नहीं है जो उसकी प्रॉक्सी हो, और इवन ईरान नहीं है जो अमेरिका के मुकाबले में कोई कमजोर मुल्क हो। ईच न्यू अल्टीमेटम इज अ थ्रेट एंड अ स्टेप टुवर्ड वॉर। दिमित्री मेदवेदेव ये समझ ले सेकंड इन कमांड है रशिया में, यानी कोई मीडिया एनालिस्ट बात नहीं कर रहा है। एवरी अल्टीमेटम असल में एक कदम है किसकी तरफ? जंग की तरफ। नॉट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग की तरफ नहीं, बट विद हिज ओन कंट्री। डू नॉट गो डाउन द स्लीपी जो बाइडन रोड। जो बाइडन के रास्ते के ऊपर मत चलो। वो भी तो यही हरकतें कर रहा था ना। ये दिमित्री मेदवेदेव का इतना सख्त जवाब आया कि रशिया और अमेरिका जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो ट्रंप हर जो अल्टीमेटम देगा इसका मतलब यह होगा कि रशिया और अमेरिका बरह रास्त जंग की तरफ जब जा रहे हैं। और अगर आप यूरोपियंस की फुलिशनेस देखें, इतनी बड़ी फुलिशनेस है यूरोपियंस की। यूक्रेन की जंग छेड़ दी, बड़ा गर्क कर लिया, अपना हुलिया बिगाड़ लिया। रशिया से सस्ती तरीन एनर्जी मिलती थी, उसको कट ऑफ कर दिया। अब अमेरिका से महंगी एनर्जी खरीदेंगे। ओवरऑल अपनी इकोनॉमी का भुरकस निकाल दिया यूक्रेन जंग की वजह से, सस्ती एनर्जी भी छोड़ दी। अब अमेरिका से एनर्जी खरीदेंगे, और साथ अमेरिका ने, जिसने असल में यूक्रेन की जंग छेड़ी, पीछे हट गया है और कहता है मिनरल्स भी हम यूक्रेन से लेंगे, और साथ यूरोपियंस को कहता है कि हमसे असले खरीद कर भी यूक्रेन को दो। इससे बड़ी कोई फुलिशनेस यूरोपियंस के लिए हो नहीं सकती। यूरोप को इस सारे फार्मूले ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और तेजी के साथ मजीद अब डिस्ट्रॉय करेगा। ये जो उन्होंने तजारती डील की है, और ये एनर्जी उधर से खरीदना, ये कैसे कंपीट करेंगे चाइनीज कंपनीज को? और अब अमेरिकन कंपनीज को बहुत ज्यादा एडवांटेज
یورپین کمپنیز کے اوپر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے لیے تو زیرو ٹیرف ہوگا، اور پھر انہوں نے انرجی بھی امریکہ سے خریدنی ہے، نہیں کمپیٹ کر سکتی۔ چائنیز کے سامنے تو بالکل فارغ ہیں، اور اب امریکن کمپنیز کے سامنے یہ فارغ ہونے جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے اس کے اوپر ٹرمپ بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے، تو چائنا بھی ان کو کمپیٹ کر گیا اور امریکہ ظاہر ہے، تو یہ بہت بڑی فولشنس جو ہے وہ انہوں نے کی۔ اور جرمنی کی بات جو ہے وہ سمے سے بالا تر ہے۔ جرمنی ملٹری آئز ڈیپ اسٹرائک ڈرون ڈیولپمنٹ، جرمن آرمڈ فورسز پریپیئر کر رہی ہیں لانگ رینج کمبیٹ ڈرونز کیپیبل آف اسٹرائکنگ ٹارگیٹس ڈیپ ان دا اینمی ٹیریٹری، یعنی وہ لانگ رینج ڈرونز اور ویپنز جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یوکرین کو دینے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ جرمنی بھی رشیا کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ڈیولپنگ کنکریٹ کانسیپٹس، اور اس میں بہت سارے پارٹنرز اس میں شامل ہیں، اور اس میں ایئر بس شامل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ڈرون اسپیشلسٹ اینڈرل کمپنی ہے، میونک بیس اسٹارٹ اپ ہے، مختلف اس میں یعنی کہ کمپنیز جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، بہت سارے ڈیفینس کمپنیز، معمولی پروجیکٹ نہیں ہے، یعنی یورپینز کی تمام ٹاپ اور اس میں کچھ امریکن اسٹارٹ اپس بھی ہیں، وہ یہ بنا رہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے یوکرین کو دینا ہے۔ تو ٹرمپ آیا، ٹرمپ نے کہا سیز فائر ہوگا، ٹرمپ نے کہا نیٹو کا قصور تھا، یوکرین کا قصور تھا، اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ نہیں رشیا کو الٹیمیٹم ہے، تو رشیا نے کیا پریشرائز ہونا ہے، اس لیے وہ جو معاملہ وہاں پر خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور نیٹو تیاری کر رہا ہے اور رشیا بھی بھرپور تیاری کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ برلن نے اپنا جو ڈیفینس بجٹ ہے اس کو ڈبل کرنے کا فیصلہ کر لیا، یعنی جرمنی اپنا ڈیفینس بجٹ جو ہے وہ ڈبل کر رہا ہے۔ ایک تاریخ ہے جرمنی کی، 2 عالمی جنگیں ہیں، اور آج پھر جرمنی ڈبل بجٹ اور فلانا، یہ ساری تیاری بڑی خوفناک بات ہے۔ تائیوان کے حوالے سے عجب معاملہ ہو، ٹیلی گراف، برٹن ریڈی ٹو فائٹ اوور تائیوان۔ برٹن کے جو ڈیفینس سیکٹری ہیں انہوں نے پیسیفک کا دورہ کیا اور ساتھ آسٹریلیا کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، آسٹریلیا کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ انہوں نے کہا، اور جو ڈارون پورٹ ہے جس پہ چائنا اور آسٹریلیا کا بھڈا چل رہا ہے اس پر بھی وہ گئے، ٹو جوائن دا وار گیمز ود ایلائز انکلوڈنگ دا یو ایس، اور اس میں انہوں نے کہا if we have to fight as we have done in the past, Australia and UK are nations that will fight together. We exercise together, and by exercising together and being more ready to fight, we deter better together. لبے لباب بات یہ ہے کہ برطانیہ نے کہا کہ ہم تائیوان میں لڑنے کے لیے تیار ہیں، مطلب بلا وجہ تو نہیں کہا، پیچھے سارا ایک دیکھیں، امریکہ دنیا کو اصل میں جنگوں کی طرف دھکیل رہا ہے۔ امریکہ کی جو اپروچ اب ہے یوکرین کے حوالے سے، کوئی وہاں پر جنگ نہیں رکنے والی، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، یورپ اسلحہ خریدے، یعنی اوورآل امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ وہ سب کو کیوس میں دھکیل کر ادھر مینوفیکچرنگ کرے گا اور ادھر بیچے گا سامان دنیا میں۔ ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1 میں بھی تو وہ یہی کر رہا تھا، اور ساتھ اسلحہ بیچے گا اور باقی ملکوں کو آپس میں لڑوائے گا۔ ادھر تائیوان پر جس دن حملہ ہو گیا نا، 1000% یہ بات کنفرم ہے، کبھی بھی امریکہ تائیوان کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا، ویسی ہی پراکسی وار چھیڑ دے گا چائنا کے خلاف جیسے اس نے رشیا کے خلاف چھڑی ہوئی ہے۔ اس میں جاپان آ جائے گا، اس میں ساؤتھ کوریا آ جائے گا، اس میں آسٹریلیا آ جائے گا، اس میں فلپائن آ جائے گا، برطانیہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، پراکسی وار وہاں پر شروع ہو جائے گی، اسلحہ خوب بکے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور امریکہ فی الحال اس کو پرسو، تو جنگوں کو خاتمے کا تو معاملہ بھول جائیں، یہ پالیسی جنگوں کو روکنے والی ہے ہی نہیں۔ اور ابھی تو مڈل ایسٹ میں جو آتش فشاں پھٹنے کو ہے، وہاں پر اب پھر وہ رپورٹس کنفرم ہو رہی ہیں کہ 1 لاکھ بچے وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کیا ہوگا، تو یہاں ایک الگ آتش فشاں جب وہ پھٹنے کو ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اور پینٹاگن کہہ رہا ہے کہ ہماری ملٹری جو ہے وہ بھرپور طریقے سے تیار ہے اور بہت مضبوط ہے اراؤنڈ دی ورلڈ کوئی بھی مشن کرنے کے لیے۔ اب یہ پینٹاگن کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری ملٹری تیار ہے اراؤنڈ دی ورلڈ آپریشنز کرنے کے لیے۔ تو یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔